بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ینگ ہسٹورینز۔ تو پہلے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم نے بات کی، تو ہم نبیوں کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں، اور آج جس نبی کا ہم آپ سے ذکر کریں گے وہ حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عظیم اور کریم نبی تھے۔ ان کا قصہ عجیب و غریب ہے۔ ان کا تعلق جو تھا حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھا۔ آپ دریائے دجلہ کے کنارے ایک بستی تھی، آپ ادھر رہتے تھے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے کہ ہم نے رسول بھیجا، اور کہ ہم نے یونس کو ایک رسول بنا کر بھیجا۔ تو قصہ یوں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام بھی دوسرے انبیاء کی طرح اپنی قوم کو بار بار یہ ہدایت دیتے رہے کہ اللہ کو مانو، اللہ کی عبادت کرو، لیکن کوئی بھی جو تھا وہ حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھا، جس طرح پہلے قومیں تھیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ہر طرح کے عذاب سے انہیں ڈرانے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک بھی شخص مسلمان نہیں ہوا۔ اس قوم کی تعداد 1,20,000 تھی جو کفر پہ قائم تھی، اور حضرت یونس علیہ السلام کی کوئی بات نہیں مانتی تھی۔ آپ اسلام کی دعوت دیتے تھے جس طرح دوسرے انبیاء کرام نے دی تھی، لیکن وہ ان کا سلوک بہت برا تھا حضرت یونس علیہ السلام سے۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام پر ظلم و ستم کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ قرآن پاک پہ مختلف صورتوں میں اس قوم کا ذکر کیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بہت زیادہ انہیں ڈرانے کی کوشش کی، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حضرت یونس علیہ السلام کو بتایا کہ بہت جلد اس قوم پر عذاب آئے گا، اور یہ قوم بھی تباہ ہو جائے گی دوسری قوموں کی طرح۔ حضرت یونس علیہ السلام بار بار انہیں سمجھا رہے تھے، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ غصے سے اپنے بستی سے باہر نکل گئے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، کیونکہ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ آپ بستی سے باہر نکل جائیں۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام جب غصے سے نکل گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم یونس پر پکڑ نہیں کریں گے، لیکن اس کو اس چیز کا سزا ضرور دیں گے۔ تو کیا ہوا کہ کچھ عرصہ گزرا تو وہ حضرت یونس تو وہاں سے نکل گئے، تو ایک بدلی جو ہے وہ آسمان پر آ گئی۔ تو حضرت یونس کی جتنی بھی قوم تھی ان لوگوں نے سب کو جمع کیا، سب لوگوں کو جمع کیا، اور کہا یہ عذاب وہی نظر آ رہا ہے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، کیونکہ بدلی منڈلا رہی ہے اور یہ آگ برسا رہی ہے بدلی۔ تو اس طرح وہ سرداروں نے جب یہ بات کی تو وہ لوگ ڈر گئے۔ انہوں نے ساری قوم کو جمع کیا اور یہ بات کی کہ اب ہم اللہ سے معافی مانگیں تاکہ یہ جو عذاب ہمارے پر آنے والا ہے یہ بالکل ہمارے پر نہ آئے۔ تو یہ بہت زیادہ پریشان تھے، اور یہ کیا ہوا کہ ایک جگہ جمع ہوئے، اور تمام سرداروں نے کہا کہ تم لوگ بکھر جاؤ اور جگہ جگہ عبادت کرو۔ باپ کو ماں کی جو باپ اور ماں تھے ان کی فکر نہیں تھی، اولاد کو اولاد کی فکر انہیں نہیں تھی، اور ماں باپ کو بھی نہیں فکر تھی، اور اولاد کو بھی ماں باپ کی فکر نہیں تھی۔ دونوں فریقوں کو ایک دوسرے کی پرواہ نہیں تھی، وہ صرف اللہ سے معافی مانگ رہے تھے عاجزی انکساری سے۔ انہوں نے پیوند زدہ کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اللہ سے رو رو کر عاجزی سے دعائیں مانگتے تھے، اور بہت زیادہ رو رہے تھے کہ اے اللہ ہم پر عذاب نہ لا جس طرح پہلے قوموں پر لایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان لوگوں پہ ترس آ گیا، کیونکہ وہ اتنی عاجزی اور انکساری سے یہ دعائیں مانگ رہے تھے۔ اس کا ذکر سورۃ یونس میں بھی ہے کہ اس قوم نے اللہ پر ایمان لانے کے لیے بہت زیادہ دعائیں کی، اور اللہ پر ایمان لے آئے، اور اللہ سے کہا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، جس طرح پہلے قوموں پہ عذاب آیا اس طرح ہم پر نہ آئے، جس طرح لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب تھا وہ عذاب ہم پہ مت لانا۔ یہ واحد وہ قوم تھی جو پوری کی پوری مسلمان ہو گئی۔ ان میں سے ایک فریق بھی ایسا نہیں بچا جو ایمان نہ لایا ہو، سب نے ایمان لے آئے، اور ایک ایک شخص نے ایمان قبول کیا۔ یہ پہلی قوم تھی، یہ واحد قوم تھی جو ایمان لائی۔ حالانکہ پہلی قومیں جو تھیں ان میں سے کچھ، اور حضرت یونس سے پہلے اور حضرت یونس کے بعد کچھ قومیں ایسی تھیں جو اللہ پر ایمان نہیں لائی پوری۔ ان میں سے کچھ شخص جو ہیں وہ اسلام کے دائرے میں آئے، باقی کفر پائے قائم رہے۔ صرف یہ واحد قوم تھی جو پوری کی پوری ایمان لے آئی تھی۔ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ یہ پوری قوم مسلمان ہو گئی تھی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور بہت زیادہ رو رو کے فریادیں کی، بہت دعائیں کی، اس کے بعد یہ لوگ ایمان لے آئے، اور ان پر عذاب جو تھا وہ ٹل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کو قبول کیا، اور یہ عذاب ان سے دور ہو گیا۔
وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرنے لگے اور بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے لگے کہ اے اللہ ہمیں ہرگز اس عذاب سے نہ بھیجنا، اس عذاب سے ہمیں دور کر دے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ سورۃ یونس میں کہ اس قوم پہ عذاب ہٹ گیا ہے، قیامت تک اس پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا اس قوم پہ، کیونکہ اس قوم نے پورے کے پورے نے ایمان لے آئے تھے۔ ادھر قوم پر عذاب جو تھا وہ ٹل گیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ سنیں۔ حضرت یونس علیہ السلام جب غصے سے سمندر کی طرف آئے تو ایک کشتی جا رہی تھی جو سامان سے اور لوگوں سے لدی ہوئی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس کشتی پہ بیٹھ گئے، اور کیا ہوا جب کشتی درمیان میں پہنچی سمندر کے تو کشتی جو نا وہ ڈولنے لگی کہ جیسے ابھی یہ سمندر میں ڈوب جائے گی۔ تو لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کیوں نہ کہ اس کا سامان آدھا کر دیا جائے، تو اپنا سارا سامان انہوں نے سمندر میں پھینک دیا۔ پھر کیا ہوا کہ گائز یہ ہوا کہ جب انہوں نے سامان سمندر میں پھینکا تو کشتی پھر بھی ڈولنا شروع ہو گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو پھر کیا ہوا کہ ان لوگوں نے کیا فیصلہ کیا کہ سب لوگ کوڑا ڈالتے ہیں، جس کے نام کا کوڑا نکلے گا وہ سمندر میں چلا جائے گا۔ تو سب نے اب باری باری سب کے نام کے کوڑے ڈالنا شروع ہوئے، اور کشتی پہ جو ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ جس کے نام کا کوڑا نکلے گا وہ سمندر میں ہی اسے پھینک دیا جائے گا۔ تو سب لوگ ایسے ہی کوشش کر رہے تھے، کوئی کدھر سے کوشش کر رہا تھا، کوئی کدھر سے کوشش کر رہا تھا کہ کشتی نہ ڈوبے، لیکن کوڑے کا ٹائم آ گیا اور سب لوگ کوڑا ڈالنے لگے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے یہ چیز ہو رہی تھی، اور کشتی والے بہت زیادہ پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا۔ تو اسی طرح یہ ابھی کوڑا ڈال رہے تھے، تو ابھی آگے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس پر آپ دیکھیں کہ اگلے قصے میں کیا ہوتا ہے کہ کوڑا کس کے نام کا نکلا۔ تو ابھی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، جانے سے پہلے یہ وظیفہ ہے، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں فرینڈ اینڈ فیملیز کے ساتھ، اور اس طرح کے قصے سننے کے لیے میرے چینل کو ضرور وزٹ کریں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، کل ملاقات ہوگی ایک اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے، اسی انبیاء کرام کے ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم بات کریں گے کہ حضرت یونس کے ساتھ اور ان کی قوم کے ساتھ پھر کیا ہوا۔ تو کل تک کے لیے مجھے اجازت دیں، تو کل نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے میں ملاقات کروں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے میں اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ ہم دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ۔ تو اب میں اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔